دلی، واہ دلی، دلی جسے ہندوستان کا دل کہا جاتا ہے، اور ہم اور آپ اس وقت اس علاقے میں موجود ہے، دلی کے اس محلے میں، اس کوچے میں موجود ہے جسے یقیناً دلی کا دل کہا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت نظام الدین کا ایریا، خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، امیر خسرو کا مزار، مرزا نوشاہ، مرزا اسد اللہ خان غالب کا مزار، اور مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کا علاقہ، ان کی قبر، ان کا مقبرہ، ان کا مزار۔ یقیناً دلی کا دل اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے خواجہ حضرت نظام الدین تاج الاولیاء نے اپنے تبلیغی مشن کا آغاز کیا، ہندوستان بھر میں اسلام کی دعوت پیش کی۔ یہی وہ دلی ہے جہاں ان کے شاگرد خاص امیر خسرو نے ان کے زانوں میں بیٹھ کر علم و ادب کی شمع جلائی اور ایک دنیا کو متاثر کیا۔ کافر اشکم مسلمانی مرا درکار نیست، کافر اشکم مسلمانی مرا درکار نیست، ہر رگے جاں تار گشتہ حاجت زنان نیست۔ یہی وہ دلی ہے، یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ دونوں حضرات، یہ دونوں بزرگان تشریف فرما ہے، آسودہ خاک ہوئے ہیں، قیامت کی نیند سو رہے ہیں۔ اور اب ہم جس بازار کا رخ کر رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، وہ مرزا نوشاہ ہے۔ مرزا نوشاہ کی تعلیم کیا کچھ ہے، بہترین شاعر، با کمال شاعر۔ اردو شاعری میں فکر و فن کا جو حسین امتزاج ہو سکتا تھا، فکر و فن کا جو کمال ہو سکتا تھا، وہ اس شاعر کے پاس آ کر ختم ہوتا ہے۔ اردو شاعری کی جو معراج ہو سکتی تھی، جو عروج ہو سکتا تھا، وہ اس شاعر کے پاس آ کر ختم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شعر خود خواہش آن کرد کہ گردت فنما، شعر خود خواہش آن کرد کہ گردت فنما۔ غالب نے خوب کہا ہے کہ شہرت شعرم بگیتی بعد من خواہش شدن۔ واقعی غالب ہی کے زبان پر یہ تمام چیزیں پھبتی تھی اور غالب ہی کو یہ تمام چیزیں دیتے تھی۔ مرزا نوشاہ، جن کی زندگی تو یقیناً کسب پرسی میں گزری، حالات کی تنگی میں گزری، ترشی کا انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن اپنی نظم و نثر کے ذریعے، اپنی غزل کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے آج ایک ایسا ہمارے سامنے سرمایہ چھوڑ گئے ہیں جسے یقیناً قیامت تک یاد رکھا جائے۔ یقیناً غالب رہے، وہ غالب جنہوں نے حیضے میں موت کو گوارا نہ کیا اور یہ کہا کہ میں تمام لوگوں کے ساتھ ایک عام سی موت نہیں مر سکتا۔ وہ غالب اونچے چیلان میں جن کی موت واقع ہوتی ہے اور ان کو جو ہے 4 کلومیٹر دور لا کر نظام الدین میں دفنایا جاتا ہے۔ یہی وہ غالب جو یہاں صدر، جو یہاں قیامت کی نیند سو رہے ہیں۔ مرزا نوشاہ، کیا خوب کہا ہے، کس شعر کو کوٹ کیا جائے، کس شعر کی داد دی جائے۔ آج ایک مصرے کو لے کر ہم جو ہے غالب کہ ایک مصرے کی تشریح و تعویل میں سینکڑوں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، سینکڑوں جو ہے دیوان لکھے جا رہے ہیں، سینکڑوں مجموعہ کلام اور مقالات لکھے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی غالب کی محبت کم نہیں ہوتی۔ غالب کے کلام کی نئی گرہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ بہت ہی اچھا موقع ہے، ہم دلی کے سفر میں اس مقام پر ہے جہاں شعر و ادب کی معراج آ کر جو ہے ختم ہوتی ہے۔ یقیناً اگر آپ دلی کا سفر کریں تو نظام الدین ضرور آئیں، اور نظام الدین میں آپ کو تاج الاولیاء محبوب الہی حضرت نظام الدین کے مزار کی دیدار ہوگا، زیارت ہوگی۔ انہی کے پہلو میں امیر خسرو جیسا باکمال شاعر، باکمال شخص، باکمال شاگرد جو ہے آسودہ خاک ہے۔ وہیں مصور فطرت خواجہ حسن نظامی بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ غالب کا مزار تو دنیا بھر کے شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والے، علم و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یقیناً ایک ایسی جگہ ہے جس کے بغیر، غالب کے بغیر دہلی کے سفر کا تصور نہیں کیا۔